اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آئیے بیٹا، اردو کی درسی کتاب سے سبق نظری پاکستان آج ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں، جو صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے، اور اس سبق کے بیٹا مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ۔ بیٹا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ 1912 میں ہندوستان کے شہر جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن گھر پر پڑھا، وہیں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے ایم اے اور ناگپور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور 1937 میں پبلک سروس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ ناگپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو میں مقرر ہوئے۔ 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اسلامی یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا۔ علامہ آئی قاضی نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی کا صدر شعبہ اردو مقرر کیا۔ بیٹا آپ کے طرز تحریر کی جو خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیت، ماہر تعلیم اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ تحقیق میدان میں وضاحت سے کام لے کر جو ثابت کرنا چاہا وہ کیا۔ انہوں نے اہل قلم ہونے کا نہ صرف ثبوت دیا بیٹا بلکہ حق ادا کر دیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تحریریں انتہائی سادہ، مدلل اور رواں ہونے کے ساتھ ساتھ شگفتہ، دلکش اور پر اثر بھی ہوتی تھیں۔ سادگی، سچائی، تقویٰ اور دین و وطن سے محبت کا عکس ان کی تحریروں کا وصف ہے۔ آپ کی تحریروں سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بزرگوں، مذہب اور وطن سے بے پناہ محبت تھی۔ بیٹا مصنف کی عظمت کو مانتے ہوئے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی علمی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغہ ایوارڈ اور سپاس نامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے آپ کو اقبال و قرآن نامی کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو تحقیق سے بہت زیادہ لگاؤ تھا بیٹا۔ اس سلسلے میں آپ کی 50 سے زیادہ تصانیف ہیں، جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے حالی کا ذہنی ارتقاء، فارسی پر اردو کا اثر، علمی نقوش، اقبال اور قرآن، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ علم و ادب کی خدمت کرتے کرتے بیٹا آخرکار یہ عظیم مفکر، محقق، سوانح نگار اور بلند پایہ استاد 2005 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے شاعر نے، خواجہ حیدر علی آتش نے کیا خوب کہا ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آئیے بیٹا مصنف کے تعارف کے بعد ہم سب سے پہلے اس سبق کے الفاظ معنی سمجھ لیتے ہیں، جیسے شیوا، طور طریقہ، جمعیت، جماعت یا گروہ، استوار، مضبوط، مستحکم، تشکیل، خاکہ بنانا، نظریہ، سوچ یا فکر، رواداری، برابری یا مساوات یا برداشت، رائج، جاری کرنا، نفاق، نا اتفاقی یا بگاڑ، انتشار، بکھر جانا۔ اوکے بیٹا، یہ تھے الفاظ معنی، اور اب ہم اس سبق کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں مصنف نے کس بات کو یا کس نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ تو بیٹا اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مصنف نے تاریخی واقعات کے تسلسل اور حقائق کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا، تاکہ بر صغیر کے مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے اپنے علیحدہ تشخص اور فلسفہ ملت کو فروغ دے سکیں، اور مملکت خداداد پاکستان کو اسلامی طرز حیات کی ایک کامیاب تجربہ گاہ بنا کر اسلام کا قلعہ ثابت کیا جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ بچوں ڈاکٹر صاحب نے اس حقیقت کی بھی سبق میں نشاندہی کی ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کے تعلق اور حوالے سے
کبھی بھی شدت پسند نہیں ہوتا، یعنی اس کا دین اسے کسی سے نفرت کا سبق نہیں دیتا، بلکہ دین اسلام تو محبت، اخوت، رواداری اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور دوست تو دوست دشمن تک کا برا نہیں چاہتا۔ لیکن مسلمان اس وقت حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا جب باطل کی قوت ان کے دین میں دخل اندازی کرے اور کفر مسلمانوں پر غالب آنا چاہے۔ ایسے حالات میں وہ اسلام دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ باطل کی بڑی سے بڑی قوت بھی نیست و نابود ہو کر رہ جاتی ہے اور کفر کا نشان مٹ جاتا ہے۔ آئیے بیٹا اب اس سبق کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو نظریہ پاکستان کا مفہوم بتاتی ہوں۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایسی اسلامی اور فلاحی مملکت ہے جہاں اسلامی اصولوں اور قدروں کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ بیٹا جہاں ملت کا اتحاد ہو، مساوات ہو اور عدل و انصاف ہو، دیانتداری اور رحم دلی ہو، انسانی ہمدردی کا بول بالا ہو، اور بیٹا مسلمان آزادی سے اسلامی اصولوں کے مطابق جہاں زندگی بسر کر سکیں اور دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ پیش کریں۔ پیارے بچوں، مصنف نے اس سبق میں اس وقت کی منظر کشی کی ہے جب شہنشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں ہندوؤں کے ساتھ بیجا حسن سلوک اور رواداری برتی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہندوانہ رسم و رواج اسلامی تہذیب میں داخل ہونے لگے۔ ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی۔ اکبر کے دین الہی نے مسلم معاشرے کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب غیر مسلموں کا حکومتی امور میں عمل دخل حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بیٹا پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نہ صرف دین کی تبلیغ کی بلکہ بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دینی مسائل کا حل نکالا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کے اختلافات دور کیے اور مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے حکومت وقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹا حضرت مجدد الف ثانی نے اسلامی وقار کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس سلسلے میں آپ کو بے شمار تکالیف اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، اور جب دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کی کوششیں تیز تر ہو گئیں تو حکومت کی طرف سے آپ پر پابندیاں لگائی گئیں، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھا، جس پر آپ کو گرفتار کر کے بیٹا قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن قید خانے کی مشکلات اور تکالیف بھی آپ کو راہ حق سے ہٹا نہ سکیں، اور آخرکار آپ کو رہائی حاصل ہو گئی اور ہندوؤں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیٹا اس سبق میں مصنف مسلم قوم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، مطلب کہ مسلمان دینی اصولوں کے مطابق ہر معاملے میں برداشت سے کام لیتے ہیں اور قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب باطل قوتیں دین اسلام پر غالب آنا چاہیں تو مسلمان زندگی اور موت کی پرواہ کیے بغیر ایسی مضبوط دیوار بن جاتا ہے جس سے توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور بیٹا تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب اس دین اسلام پر خطرے کے بادل منڈلائے تو مسلمان ایسے سیسا پلائی دیوار بن گئے کہ مضبوط سے مضبوط دشمن بھی اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ دین کو بچانے کی خاطر اپنی گردنیں تو کٹا دیں لیکن مذہب پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ بیٹا تاریخ اسلام مسلمانوں کے بے مثال کارناموں سے بھری پڑی ہے کہ جب مسلمانوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر پرچم اسلام کو سر بلند کیا۔ بیٹا اس سبق میں جس بنیادی نقطے کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہوں ایک قوم تصور کیے جاتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی خطۂ ارض پر زندگی گزار رہے ہوں یا کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، لیکن جب انہوں نے دل و زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا تو وہ ایک قوم کے فرد بن گئے، اور جب ایک قوم بن گئے
تو امیری، غریبی، کالے، گورے اور ذات پات کے تمام امتیازات مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بیٹا قومیت کی بنیاد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ پر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا قرآن کریم کے ذریعے تمام بنی نوع انسان کو دو قوموں میں تقسیم کر دیا، ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم۔ ہر وہ انسان جو کلمہ طیبہ پر بیٹا مکمل ایمان رکھتا ہو وہ مسلمان قوم میں شامل ہے، اور سوائے اسلام کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا شمار غیر مسلموں میں ہوتا ہے بیٹا۔ مسلمان قوم کا دار و مدار مکمل طور پر کلمہ توحید پر ہے۔ ان کا اللہ ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، اور اس عقیدے کو ماننے والے تمام لوگ ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی قومیت کو نظریاتی قومیت کہا جاتا ہے بیٹا۔ اس سبق میں مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد اسلام کا ایک ایسا قلعہ ہے جس کی تعلیمات سے تمام عالم مستفید ہو سکے۔ اس نظریاتی ریاست کو روشنی کا ایک ایسا مینار بنانا ہے جس کی کرنیں دنیا کے کونے کونے کو منور کر دیں۔ بیٹا نظریہ پاکستان کے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان آپس میں تسبیح کے دانوں کی طرح ہو جائیں، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب ملت اسلامی آپس میں متحد ہو جائے، تاکہ ہم ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت کا نمونہ پیش کر سکیں۔ بیٹا ہمارا جینا اور ہمارا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کہ جب بھی وطن کو ہماری جان یا مال کی ضرورت پڑے تو ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے اسے حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ شہیدوں کا لہو اس وطن میں شامل ہے، کروڑوں ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، تب کہیں جا کر ہمیں یہ پاک وطن حاصل ہوا ہے۔ بیٹا مصنف اس سبق میں کہتے ہیں کہ اس وطن کی مٹی ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے، اور ہر قسم کی گروہ بندی و نسلی امتیاز سے بالا تر ہو کر ہمیں تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں نظریہ پاکستان کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بیٹا مصنف کا کہنا ہے کہ اس سبق میں کہ ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر ملکی سالمیت اور استحکام کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم نہ صرف نظریہ پاکستان کی حفاظت کر سکیں بلکہ پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بھی بنا سکیں۔ اور اگر بیٹا ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے بیٹا اس سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوگا، اور اس سبق کے ذریعے جو پیغام ہمیں ملا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھیں، آمین۔ اوکے بیٹا آپ پیج نمبر 46 پر مشق دیکھیے جو آپ کو اپنی کاپی میں کرنی ہے۔ بیٹا سوال نمبر 1 میں سوالات کے جوابات ہیں جو آپ کو دینے ہیں، اور یہ تمام سوالات کے جوابات آپ وضاحت کی روشنی میں دیں گے۔ الف دیکھیے، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجیے۔ بے، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ جیم، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ دال، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2 دیکھیں بیٹا، نظریہ پاکستان کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بیٹا آپ سبق کو اچھی طرح سے پڑھیے، اس کی وضاحت کو سنیے، اور پھر ایک اچھا سا معیاری خلاصہ تیار کیجیے۔ خلاصہ لکھنے سے پہلے آپ حوالہ لکھیے گا۔ اوکے بیٹا سوال نمبر 3 دیکھیے، اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ہمیں نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بیٹا یہ خط بھی آپ بہت اچھے اور آسان طریقے سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس لیکچر کو غور سے
سنیں گے تو۔ سوال نمبر 4 دیکھیں بیٹا، درجیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اس کا الف ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے، ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی ہندی زبان۔ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی 1911۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی و فلاحی مملکت بنانا۔ ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے۔ اوکے بیٹا، اب میں آپ کو اس سبق کے اقتباس اور جملوں کی وضاحت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جیسے ایک جملہ ہے، یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی۔ تو بیٹا اس جملے کی آپ کو وضاحت اگر کرنی ہے تو آپ کس طریقے سے کریں گے؟ پہلے آپ حوالہ سبق دیں گے اور پھر مصنف کا تعارف لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، پھر آپ اس جملے کی وضاحت کریں گے، وضاحت کہہ لیں یا تشریح کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طریقے سے سٹارٹ کریں گے۔ مذکورہ یا درج بالا جملے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ دنیا میں قومیت کے 2 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ اہل مغرب کا ہے جو جغرافیائی حدود پر قومیت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ دوسرا نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ ہے۔ مغربی مفکرین نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، اس کا ثبوت 2 عالمی جنگوں کی صورت میں نظر آیا۔ یہ دونوں جنگیں وطنی قومیت کی بنیاد پر ہی لڑی گئی تھیں اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے اور ہندو اپنی اکثریت کی بنا پر نہ صرف مسلمانوں پر برتری حاصل کر لیتے بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بھی بنا لیتے، اور مسلمان نہ تو ایک مجبور اقلیت بن کر رہنا چاہتے تھے اور نہ ہی ہندوؤں کی غلامی میں زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے وطنی قومیت کے اس نظریے کو تسلیم ہی نہیں کیا اور اسلامی نظریے کے تحت ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ اوکے بیٹا، یہ ہو گئی وضاحت کس کی؟ اس جملے کی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی۔ اسی طریقے سے اس سبق میں آپ جملوں کی وضاحت اور اقتباس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں جو آپ اپنی کاپی میں کیجئے گا۔ اوکے بیٹا، اب آپ ذرا تفویض کار سمجھ لیجئے۔ تفویض کار میں آپ کو سب سے پہلے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اس کے بعد الفاظ معنی لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ مرکزی خیال کریں گے اور پھر تمام مشقی کام کریں گے۔ مشقی کام کے میں آپ کا خلاصہ بھی آ جائے گا اور پھر آپ آخر میں جملوں کی وضاحت کریں گے۔ جس جملے کی وضاحت میں نے بیان کی آپ وہ بھی کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اقتباس اور ایک جملے کی وضاحت آپ اور کریں گے۔ اوکے بیٹا، امید ہے کہ آپ چیپٹر کو اور تفویض کار کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اوکے بیٹا، اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی نئے تدریسی خاکے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔